میں اس نکاح کو نہیں مانتا، سمجھی؟ تمہیں کبھی مر کر بھی اپنی بیوی قبول نہ کروں، اس لیے کسی بھی طرح کی خوش فہمی میں مت رہنا۔ مجھے جب جیسے موقع ملے گا بہت جلد تم سے اور اس رشتے سے جان چھڑوا لوں گا۔ وہ نہایت ہی غصے سے کہہ رہا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسے انسان کے ساتھ رہنے لگا، لیکن مجبوری ہے، میرا بس چلتا تو تم سے شادی سے پہلے میں چھت سے کود کر خودکشی کر لیتی، کم سے کم یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ مقابل بھی کہاں کم تھی، وہ بھی ناک چڑھا کر بولی تو سامنے والے کو مزید تب چڑھی تھی۔ اچھا خاصا ہینڈسم نوجوان تھا، جہاں جاتا تھا لڑکیاں دیوانی ہو جاتی تھی، اور یہ چڑیل تھی جو پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا تھی۔ اور اب ستم یہ تھا کہ کھیل کھیل میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں گھر والوں نے ان دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا تھا، جس پر ان دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں۔ شاہرون، آپ آ گئے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا آپ پلیز آج مجھے میری دوست کے گھر چھوڑ دیں گے؟ وہ اپنے کمرے سے باہر آیا اور لاپرواہی سے کار پورچ کی جانب بڑھ رہا تھا جب وہ اچانک سے اس کے سامنے آئی۔ وہ بھی منہ بگاڑ کر اس سے کچھ کہتا جب وہ انتہائی نرم التجائیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ شوق کے مارے کچھ لمحے ساکت رہ گیا اور پھر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تم کون ہو؟ کوئی چڑیل ہو کیا؟ ازلین کہاں گئی؟ وہ مصنوعی حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کب اس سے تمیز سے بات کرتی تھی اور آج یوں آپ جناب، کہاں تو وہ اس کے ساتھ 2 منٹ نہیں گزارتی تھی اور کہاں وہ اسے اپنی دوست کے گھر چھوڑنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ شاہرون، یہ میں ہی ہوں۔ پتہ ہے کیا، مجھے احساس ہوا ہے کہ آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں، بلکہ اگر غور کیا جائے تو آپ اچھے ہیں۔ بس میں نے ہمیشہ آپ کو سمجھنے میں غلطی کی اور خواہ مخواہ میں آپ سے الجھتی آئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب میں اور ہمیں وہ سب بھول کر نئی شروعات کرنی چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ اس کی باتوں پر وہ اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ ان دونوں کا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا لڑے بغیر، وہ دونوں تو بچپن سے جانی دشمن تھے، اور کہاں ایک ہی رات میں یہ لڑکی نئی شروعات کی بات کر رہی تھی۔ او میڈم، ایک منٹ، ہم لوگوں نے کون سی ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے؟ تم بہت جلد رخصت ہو کر کسی اور کے سر پر نازل ہو جاؤ گی اور پھر میں یہاں اکیلا راج کروں گا، اس لیے اپنے خیالات اپنے پاس رکھو۔ اور ویسے تمہیں آج یہ ہوا کیا ہے؟ کہیں چوٹ لگی ہے یا پاگل ہو گئی ہو جو ایسی باتیں کر رہی ہو؟ مذاق اڑانے والے انداز میں شاہرون آگے سے بولا تھا، لیکن وہ اس کی بات پر بمشکل ضبط کرتی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہرون الجھ کر اسے دیکھتا رہ گیا، جو آج کوئی جوابی کارروائی کرنے کے بجائے مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بیچاری سچ میں پاگل ہو گئی ہے، سر جھٹک کر زیر لب بڑبڑا کر وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ اسے پکارتی رہ گئی، لیکن وہ انسنا کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے ازلین پیر پٹک کر رہ گئی۔ شاہرون ڈائننگ ہال میں کھڑا جلدی جلدی پانی پی رہا تھا جب وہ پیچھے سے آئی۔ اس کی پکار پر ہی اس نے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی تھی۔ ہمیشہ سے دونوں ہی برابری پر لڑائی جھگڑا کرتے تھے اور شاہرون کو بہت مزہ آتا تھا اس کے ساتھ لڑائی کر کے، لیکن جب سے اس کا انداز بدلا تھا تب سے شاہرون اب اس سے بچتا پھرتا تھا۔ کیا ہے؟ اس نے انتہائی بیزاری سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تم بڑی ہینڈسم لگ رہے ہو آج۔ اور ازلین کی بات پر شاہرون کے منہ سے پانی یکدم فوارے کی صورت میں باہر نکلا تھا۔ وہ کافی دنوں سے بڑی نرم نرم بنی ہوئی تھی، اس کی باتوں کا آگے سے الٹا ہی جواب دیتی تھی، اس سے لڑنا جھگڑنا بھی بند کر دیا تھا۔ جب بھی وہ سامنے آتا تو عجیب نرم نگاہوں سے اسے دیکھتی کہ اسے الجھن سی ہونے لگ جاتی تھی، لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ وہ دنیا کی آخری لڑکی تھی جس کے منہ سے وہ اپنی تعریف کی امید کر سکتا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا کہ آیا یہ ازلین ہی ہے جسے وہ انتہائی زہر لگتا تھا اور آج پتہ نہیں کیوں یوں اچانک ہینڈسم لگنے لگا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں کوئی لا علاج بیماری ہو گئی ہے، پلیز اپنا اچھا سا علاج کرو، ڈاکٹر بنتے بنتے خود ہی پاگل ہو گئی ہو۔ وہ اسے گھورتا استحاضیہ انداز میں کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گئی، اور پھر یہ اس کا معمول بن گیا۔ وہ ایک انتہائی پڑھاکو قسم کی لڑکی تھی، اس لیے ایسے لو افیئرز وغیرہ میں کبھی پڑی ہی نہیں تھی۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ اس شخص کو جھوٹی محبت کے جال میں کیسے پھنسائے، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ کالج میں اکثر لڑکیاں اس کے آگے پیچھے منڈلاتی تھیں، ہمیشہ اس کی تعریف کرتی تھی، جس پر مقابل ایسے اتراتا تھا جیسے کوئی تغمہ مل گیا ہو۔ اس لیے وہ بھی اب اکثر ہی آتے جاتے کمپلیمنٹ پاس کرتی تھی اور مقابل جھنجھلا کر رہ جاتا۔ خلیل صاحب شاہرون اور ازلین کے دادا سائی تھے۔ ان کے بس 2 ہی بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا ایک ہی بیٹا تھا شاہرون، اور چھوٹے بیٹے کی ایک ہی بیٹی تھی ازلین۔ ان دونوں کی بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ شاہرون اس سے 2 سال بڑا تھا، گھر کا اکلوتا بیٹا، اور وارث ہونے کی وجہ سے دادا جان کا وہ بے حد لاڈلا تھا۔
دادا جان ہمیشہ اسے ہر معاملے میں آؤٹ آف دا وے جا کر فیور دیتے تھے۔ اس کی تمام تر غلطیاں، اس کی خامیاں، ہر شے نظر انداز کر دیتے تھے۔ وہ گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ ویسے تو اسلین سے بھی سب بے حد محبت کرتے تھے، لیکن بہت سی چیزیں تھیں جن کی اجازت اسلین کو نہیں ملتی تھی، لیکن لڑکا ہونے کی وجہ سے شاہرون کو مل جایا کرتی تھی۔ اور پھر وہ تھا بھی نہایت ہی مغرور، اکڑو اور بدتمیز۔ شروع سے یہ اسلین کو تنگ کر کے اس سے کوئی عجیب ہی سکون ملتا تھا۔ اکثر الٹی سیدھی شرارتیں کر کے اس بیچاری پر الزام لگا دیتا تھا اور وہ بیچاری سب کو صفائیاں دیتی رہ جاتی تھی۔ اسے اپنا یہ کزن انتہائی زہر لگتا تھا۔ اس کے نزدیک اگر یہ نہ ہوتا تو اس کی زندگی بہت ہی پرسکون گزرتی۔ دوسری جانب شاہرون گھر والوں کے بے جا لاڈ کی وجہ سے انتہائی بگڑ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردیاں کرتے ہوئے اور موج مستی میں گزر جاتا تھا۔ اسے پڑھائی کا کوئی خاص شوق بچپن سے نہیں تھا اور بڑے ہو کر بھی اس نے پڑھائی کے معاملے میں انتہائی شاندار ریکارڈ قائم کیا تھا۔ میٹرک میں 2 بار فیل ہونے کے بعد ہی اس نے ایڑیاں رگڑنی شروع کر دی کہ وہ اب آگے نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اس کے والد کی سختی پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ پڑھائی کی مصیبت اپنے سر لینی پڑی۔ لیکن 4 سال ہو گئے تھے اور وہ ابھی تک انٹر کلیئر نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ اسلین جو کہ اس سے 6 سال چھوٹی تھی، اس نے جب ایک ہی بار میں کلیئر کر لیا اور وہ اس بار بھی فیل ہو گیا تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اسلین کافی ذہین تھی، اسے پڑھائی کا بے حد شوق تھا۔ اس سے 6 سال چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس نے MBBS کر لیا تھا۔ اسے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا اور اپنی ذہانت اور قابلیت کے بلبوتے پر اس نے اپنا یہ شوق پورا کیا تھا۔ شاہرون کی اس سے چڑ کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی۔ لڑکا ہو کر وہ پڑھائی کے معاملے میں ہمیشہ اس سے بہت پیچھے رہ جاتا تھا اور یہ بات اس کو ایگو کو ہرٹ کرتی تھی کہ آخر وہ لڑکی ہو کر اتنی ذہین کیوں ہے۔ اگر وہ اتنی عقل مند نہ ہوتی تو شاید اس کے گھر والے بھی اس پر پڑھائی کا بوجھ لادنے کی کوشش نہ کرتے۔ پھر اس کے ماں باپ بھی تو انتہائی محبت کے باوجود صبح شام اس چڑیل یعنی اسلین کے گن گاتے تھے کہ دیکھو وہ کتنی ذہین اور ہونہار ہے، کیسے پوری رات جا کر پڑھائی کرتی ہے اور تم نکمے نالائق ساری رات دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کرتے ہو۔ اس کا نام لے کر جب اس کی بے عزتی کی جاتی تب اس کا دل چاہتا تھا کہ اپنی اس کزن کو اس دنیا سے غائب کر دے، اور پھر وہ اس بات کا غصہ اکثر اس معصوم کو پھنسا کر نکالتا تھا۔ خیر معصوم تو وہ بھی نہیں تھی، شاہرون کے معاملے میں تو وہ بھی پوری بدلے پر اتر آتی تھی۔ وہ کتنی ہی بار اس کے الٹے سیدھے کارناموں کے ثبوت اپنے تایا یعنی شاہرون کے والد کو دکھا کر اس کی اچھی بے عزتی کرواتی تھی۔ ان دونوں کا شروع سے ہی 36 کا اکڑا تھا، جو کہ گزرتے وقت کے ساتھ مزید بڑھتا گیا۔ شاہرون نے آخر مسلسل فیل ہونے کے بعد جب اس سے چھوٹی کزن اس سے آگے نکل گئی تو غصے سے پڑھائی چھوڑ دی، جبکہ اپنی محنت، لگن اور ذہانت کے ساتھ اسلین نے MBBS کر لیا تھا، لیکن اب اسے گھر والوں کی جانب سے جاب یا ہاؤس جاب کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لوگ جدی پشتی رئیس تھے، ان کا بزنس بہت ہی وسیع تھا کہ پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ ان کے اپنے بہت سے ہسپتال تھے اور ان کے دادا جان ایک نہایت ہی خود پرست اور مغرور سیاستدان تھے۔ انہیں یہ کسی صورت گوارا نہیں تھا کہ ان کی اکلوتی پوتی کسی چھوٹے سے ہسپتال میں عام سی نوکری کرے۔ وہ اس سب کے سب خلاف تھے۔ ان کے نزدیک اگر وہ کچھ کرنا ہی چاہتی تھی تو ان کا ہسپتال ٹیک اوور کر لے، اس کی مینجمنٹ سنبھالے، لیکن کسی کے ہسپتال میں ایک عام سی ڈاکٹر بن کر جاب کرے یہ انہیں گوارا نہیں تھا۔ وہ اس کی اجازت کبھی نہیں دے سکتے تھے، جبکہ اس کا خواب تھا ایک مسیحا بننے کا، لوگوں کی تکلیفیں پریشانیاں دور کرنے کا، لیکن یہاں تو اس کے گھر والے اسے ہاؤس جاب تک کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ کیا فائدہ اس کا اتنی محنت کرنے کا، ساری رات جا کر پڑھائی کرنے کا، MBBS کرنے کا، جب اس کے خواب پورے ہی نہیں ہو پا رہے تھے؟ وہ بیچاری بے بسی کی انتہا پر تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو منانے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، لیکن کوئی بھی دادا جان کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے سب خاموش تھے۔ اس معاملے میں سبھی بے بس تھے۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے دادا جان سے بھی کافی دیر بحث کرتے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ سب کتنا ضروری ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سمجھے، اس نے منت کی تھی، واسطے دیے تھے، لیکن کوئی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دادا جان نے سختی سے منع کر دیا تھا اور ان کے الفاظ ہمیشہ حرف و آخر ہوا کرتے تھے۔ ایک بات وہ اچھے سے جانتی تھی کہ دادا جان کی جان شاہرون بستی ہے اور وہ پورے خاندان میں واحد فرد ہے جس کی بات وہ کبھی ٹال نہیں سکتے تھے۔ وہ اس کی ہر جائز اور ناجائز بات پر لبیک کہتے تھے، اسے منع کرنا جیسے انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ شخص اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ تو کبھی بھی اس کی مدد نہ کرتا، لیکن وہ اپنے خوابوں پر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس لیے اس نے یہ پلان ترتیب دیا، کیوں نہ شاہرون کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر اپنا کام نکلوایا جائے۔ حالانکہ یہ بے حد مشکل تھا،
جب شروع میں اس کا رویہ بدلا تو شاہرون کافی حیران ہوا۔ وہ جو ہر وقت سے پھاڑ کھانے کی دوڑتی تھی وہ اچانک انتہائی نرم پڑ گئی تھی۔ جہاں کہیں بھی اسے دیکھتی ایک پیاری سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سے سجا لیتی، جسے دیکھ کر شاہرون کا اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اس کا عجیب و غریب رویہ کچھ دنوں تو شاہرون کو سمجھ نہیں آیا۔ شاہرون مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شاید آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اور اس دن تو شاہرون کے سر پر بم پھٹا تھا جب وہ انتہائی شرماتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی، اور شاہرون بے یقینی سے منہ پھاڑے آنکھیں کھولے سے دیکھتا رہا اور اگلے ہی لمحے قہقہہ لگا کر اس کی بات مذاق میں اڑا گیا۔ وہ بڑی مشکل سے ضبط کر گئی لیکن ساتھ ہی دل میں خود کو تسلی دی کہ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ ایک بار اس کا کام ہو جائے تو پھر وہ اس شخص کو ایسے سائڈ کرے گی کہ اسے معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور پھر اس کی مستقبل مزاجی دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کیا سوچ کر وہ بھی اس کی جانب متوجہ ہونے لگا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ اس کی جانب پر اٹریکٹ ہونے لگا یا وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی، لیکن بس اسے تنگ کرنے کا ایک نیا بہانہ مل گیا تھا، اس لیے اس نے بھی اپنی طرف سے اس کے ساتھ محبت کا ناٹک کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں کے درمیان اتنی بڑی تبدیلی ان کے گھر والے بھی محسوس کرنے لگے تھے۔ ازلین کافی خوش تھی کہ آخر وہ اس کے جال میں پھنس رہا ہے، جبکہ مقابل اسے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کافی خوش تھا، اور یہاں ان دونوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے گھر والے ان کا یہ محبت کا ناٹک دیکھ کر کچھ اور ہی سوچنے لگے ہیں، اور ان دونوں کے لیے گھر کے بڑوں نے ایک انتہائی فیصلہ لیا ہے جس سے ابھی وہ دونوں ناواقف تھے، لیکن یقیناً جب انہیں معلوم ہوتا تو اصل قیامت ان پر تب ٹوٹتی۔ شاہرون، مجھے اپنی ہاؤس جاب کمپلیٹ کرنی ہے، مجھے بہت شوق ہے ڈاکٹر بننے کا، لیکن دیکھو نا دادا جان میری بات مان ہی نہیں رہے ہیں، تم انہیں مناؤ نا پلیز۔ آج اس نے اپنا دل مارتے ہوئے اس شخص کے لیے اپنا اسپیشل چیز کیک بنایا تھا جو کہ وہ پہلے بھی بناتی تھی، لیکن شاہرون بیچارے کو کبھی چکھنے تک نہیں دیتی تھی، لیکن فی الحال اسے اس کی ضرورت تھی، اس لیے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہی پڑا تھا۔ جبکہ مقابل اس عنایت پر شاہرون اب کی بار مشکوک ہو گیا تھا، کہیں وہ سچ میں تو اس سے محبت نہیں کرنے لگ گئی، کیونکہ اچھے سے جانتا تھا اس چڑیل کو اپنی ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں پر تو اسے نظر بھی نہیں ڈالنے دیتی تھی، کجا کہ خاص اس کے لیے کچھ بنانا یہ تو ناممکنات میں سے تھا۔ اس نے بڑے سکون سے پورا چیز کیک کھایا تھا، کیونکہ ازلین کے مطابق یہ کیک صرف اور صرف اس کے لیے بنایا گیا تھا، اور شاہرون نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ محترمہ ایسے ہی نہیں کوکنگ اور بیکنگ کی شوقین، اس کے ہاتھ میں بلا کا ذائقہ تھا۔ اس نے بڑے بڑے ریسٹورینٹ سے کھانا کھایا تھا، ملک کے مشہور ترین شیف کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا چکا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں واقعی جادو تھا، ایسا لذیذ کھانا اس نے پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ کیسا بنا ہے؟ جب اس نے خاموشی سے اس کا سارا چیز کیک ہڑپ لیا تو وہ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائے پوچھنے لگی۔ مقابل نے بھی اپنا دل مارتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تعریف کر ہی دی تھی کہ محبت کا ناٹک ابھی کچھ دن مزید چلانے کا ارادہ تھا، لیکن آگے سے جو اس لڑکی نے بات کی اس پر وہ چونک گیا، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں کچھ سوچ کر چمکی تھی۔ اگر وہ ہاؤس جاب مکمل کر کے ایک عام سی ڈاکٹر بن جاتی تو یقیناً دادا جان اسے اپنے ہی ہاسپٹل میں جاب کرنے کی اجازت دیتے، اور پھر وہ اس ہاسپٹل کا مالک یعنی وہاں کا باس ہوتا، اور ازلین وہاں ایک عام سی ڈاکٹر، تب وہ اسے چن چن کر بدلے لیتے۔ اسے تو سوچ کر ہی مزہ آ گیا تھا۔ او تم کیوں پریشان ہو رہی ہو یار، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا، تم فکر مت کرو، سمجھو سب ہو گیا ہے، میں ابھی دادا جان سے بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہیں کون روکتا ہے ہاؤس جاب کرنے سے۔ شاہرون کی بات سن کر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گا، اور پھر تب ازلین کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے واقعی دادا جان سے اجازت دلوا دی۔ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ دادا جان کو بنانے کا کام ایک یہی شخص کر سکتا ہے، اب باقی سب تو ٹھیک ہو گیا تھا، اس کا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا، لیکن اب اس محبت کے چکر سے کیسے نکلے اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ہاؤس جاب شروع ہو گئی تھی اور فی الحال تو اس نے پوری توجہ اپنی ہاؤس جاب پر مبذول کر دی۔ اصل بم تو ان دونوں پر تب پھٹا جب گھر والوں نے ان دونوں کے نکاح کا اعلان کیا۔ انہوں نے 2 ہفتے بعد ان دونوں کا نکاح طے کر دیا تھا، اور یہاں وہ دونوں ہی بھوکلا اٹھے۔ ایسا کچھ ہو جائے گا یہ ان دونوں نے کہاں سوچا تھا، اور اب تو وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سب سے زیادہ ٹینشن تو ازلین کو لگ گئی تھی، وہ اس نکمے، نالائق اور ان پڑھ گنوار شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے لیے ایک ویل ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا انسان چاہتی تھی، لیکن یہاں اس کی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے یہ سب ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے شاہرون کو اپنے ہاسپٹل کے پاس والے کیفے میں بلایا۔ میں نے آپ کے ساتھ محبت کا ناٹک کیا تھا، میں آپ سے محبت نہیں کرتی، آپ رشتے سے انکار کر دیں، وہ ہمت جمع کرتی بولی۔ مقابل بیٹھا
کافی کا سپ لیتا شاہرخ نفی میں سر ہلاتے مسکرا دیا۔ فون اٹھاتے کال کٹ کی۔ میری رائے تمہارے متعلق ٹھیک تھی، تم بہت بیوقوف لڑکی ہو۔ وہ شاہرخ کی بات پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ کھیل تم نے شروع کیا، اختتام میں نے کیا۔ میں یہی سوچ رہا تھا، بات گھر والوں تک چلی گئی، اب رشتے کیسے ختم کروں؟ پر ابھی تمہارے جرم کا اقرار پورے گھر نے سنا ہے۔ میں ہمیشہ کی طرح سب کے سامنے صاف ہو کر نکل گیا۔ جب کہ یہاں اسلین کی جان نکل گئی تھی، وہ دل ہی دل میں اس شخص کو کوسنے لگی جو ہر بار کی طرح اس بیچاری کو پھنسا چکا تھا۔ اسلین، مجھے تم سے اس سب کی امید نہیں تھی، تم آخر ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ کیا یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ یہ سکھایا میں نے تمہیں لوگوں کو دھوکہ دینا، انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا، کسی کے جذبات کا یوں مذاق اڑانا؟ تم کیسے کسی کے ساتھ یہ سب کر سکتی ہو؟ وہ ڈرتی ڈرتی گھر واپس لوٹی تو گھر والے بے حد غصے میں تھے۔ اس کی تائی جو ہمیشہ اس سے محبت اور فخر سے دیکھا کرتی تھی، آج ناراضگی سے اسے دیکھتے رخ موڑ گئی تھی، جبکہ اس کے والد اور تایا دونوں خاموش تھے۔ انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن شکوہ بھری نظروں سے دونوں نے جب اس کی جانب دیکھا تو وہ خود کو زمین میں گرتا ہوا پا رہی تھی۔ اس کی ماں نے انتہائی غصے سے اسے دیکھتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ کتنی خوش تھی وہ، کتنے خواب سجا لیے تھے اس کی آنے والی زندگی کو لے کر کہ ان کی بیٹی ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پاس رہے گی۔ وہ سب کتنا خوش تھے۔ اس لڑکی نے صرف شاہرخ کو دھوکہ نہیں دیا تھا، بلکہ سب گھر والوں کا دل توڑا تھا۔ مام، آپ میری بات تو سنیں۔ اس نے بے بسی سے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، ایک بات یاد رکھ لو، تمہارے بابا فیصلہ کر چکے ہیں، تمہارا نکاح شاہرخ سے ہی ہوگا۔ وہ بیچارہ بہت محبت کرتا ہے تم سے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے اس انکار کے بعد اس بیچاری کی کیا حالت ہے۔ اپنی ماں کی بات پر وہ حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ مام، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو خود مجھے پسند نہیں کرتا، اس نے تو خود مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہے۔ اس نے اپنی ماں کی غلط فہمی دور کرنی چاہی تھی، جو کہ شاید اب ممکن نہیں تھا۔ بس کرو، ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے۔ اس بیچاری نے تو سچ میں تم سے محبت کی تھی، اور اس شادی سے صرف شاہرخ نہیں بلکہ سب کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، اس لیے تم اب اس سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ یہ بات ابھی تک داجی تک نہیں پہنچی، اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ انہیں معلوم ہو، ورنہ تم اچھے سے جانتی ہو اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم نے ان کی لاڈلے پوتے کا دل دکھایا ہے تو تمہارے ساتھ کیا کریں گے، اور جس مقصد کے لیے یہ سب کروایا ہے نا، وہ بھی بند ہو جائے گا۔ اپنی ماں کی بات پر وہ آنکھوں میں آنسو لیے گنگ سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اتنی مشکل سے تو ہاؤس جاب ہو رہی تھی، گھر والوں کو سب معلوم ہو گیا تھا، اس کے باوجود بھی دل خوفزدہ تو تھا، لیکن کچھ سکون بھی آ گیا تھا کہ اس کا کام بھی ہو گیا ہے اور اب اس شخص سے نکاح بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ یقیناً گھر والے اب کسی طرح کی زبردستی نہیں کریں گے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الگ ہو گیا تھا۔ اور پھر گھر والوں نے اسلین کو کسی غلط فیصلے سے روکنے کے لیے اسی شام ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ شاہرخ نے گھر واپس آ کر گھر والوں کو رو دھو کر یہ یقین دلایا کہ وہ سچ میں اس سے محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہی تھا کہ گھر والے یقیناً اس سب کے بعد اسلین سے بے حد غصہ ہو جائیں گے، لیکن وہ ان دونوں کا نکاح کروا دیں گے، ایسا تو شاہرخ نے سوچا ہی نہیں تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ اپنے منہ سے محبت کا اظہار کر کے آیا تھا، اب تو منہ پر انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ نکاح قبول کرنا پڑا۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتا، سمجھی؟ تو میں کبھی مر کر بھی اپنی بیوی قبول نہ کروں، اس لیے کسی بھی طرح کی خوش فہمی میں مت رہنا۔ مجھے جب جیسے موقع ملے گا بہت جلد تم سے اور اس رشتے سے جان چھڑا لوں گا۔ وہ نہایت ہی غصے سے کہہ رہا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسے انسان کے ساتھ رہنے کا، لیکن مجبوری ہے، میرا بس چلتا تو تم سے شادی سے بہتر میں چھت سے کود کر خودکشی کر لیتی۔ کم سے کم یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ مقابل بھی کہاں کم تھی، وہ بھی ناک چڑھا کر بولی تو سامنے والے کو مزید تپ چڑھی تھی۔ اتنا اچھا خاصا ہینڈسم نوجوان تھا، جہاں جاتا تھا لڑکیاں دیوانی ہو جاتی تھی، اور ایک یہ چڑیل تھی جو پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا تھی۔ اور اب ستم یہ تھا کہ کھیل کھیل میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں گھر والوں نے ان دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا تھا، جس پر ان دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالے۔ ان کے نکاح کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن ان دونوں کا تعلق پھر سے پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ گھر والوں کا ابھی رخصتی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ان دونوں کا حال دیکھتے ہوئے انہوں نے جلدی رخصتی کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس رشتے کو سمجھ کر قبول کر سکے۔ جب گھر والوں سے رخصتی کے بارے میں سن کر ان دونوں کا ہی غصے سے برا حال تھا، شاہرخ اس رخصتی سے بچنے کے لیے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے دادا جان کافی عرصے سے چاہتے تھے کہ وہ اسلام آباد چلا جائے تاکہ وہاں جا کر ان کے بزنس کو سنبھال سکے، لیکن وہ وہیں کافی عرصے سے ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا، لیکن اب وہ اچانک جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ 2 دن بعد ہی رخصتی تھی اور نہایت ہی دھوم دھام سے ان دونوں کا ولیمہ ہونا تھا، لیکن وہ رخصتی سے 2 دن پہلے ہی
وہاں سے نکلنے کے چکروں میں پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے دادا جان کو ہی منا لیا تھا کہ وہ اپنی رخصتی نہیں چاہتا، اور وہ اس کے سامنے یہ بات مان گئے تھے، جس پر اسے لگا تھا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ لیکن وہ غلط تھا کہ جب وہ روانہ ہونے لگا تو اس کے ساتھ ازلین کو بھی بھیجنے کا حکم ملا۔ دادا جان کا کہنا تھا کہ رخصتی سادگی سے ہی ہو کر انہیں ایک ساتھ بھیجا جائے، اور ولیمہ ان دونوں کی واپسی پر 1-2 ماہ تک نہایت ہی شاندار طریقے سے ہوگا۔ لیکن وہ دونوں اب میاں بیوی ہیں، اس لیے شاہرون اپنی بیوی کو ساتھ لے جائے گا، اور ازلین کو اگر ہاؤس جاب کرنی ہے تو وہ وہی اسلام آباد میں ان کے اپنے ہاسپٹل میں ہی کر لے گی، کیونکہ دادا جان کو ان کا یہاں کسی اور کے ہسپتال میں جاب کرنا پسند نہیں تھا۔ ان دونوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں ان کی ایک نہیں چلی تھی، اور پھر ان دونوں کو ایک ساتھ اسلام آباد کے لیے نکلنا پڑا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، گاڑی کی خاموشی کو ازلین کی آواز نے توڑا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ گھر پہنچ کر خود بنا کر کھا لینا۔ ازلین کے کہنے پر وہ پاڑ کھانے والے انداز میں بولا تھا۔ ازلین کا دل چاہا کہ کچھ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، لیکن خود پر ضبط کر کے رہ گئی۔ دیکھو شارون، میری بات سنو، ہم دونوں اس شادی سے خوش نہیں ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا یوں ایک دوسرے سے الجھنے کے بجائے اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ دیکھا جائے تو یہاں گھر والے نہیں ہوں گے تو ہمیں بھی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، یا ہمیں کوئی فورس کرنے والا اور یہ سمجھانے والا نہیں ہوگا کہ اس رشتے کا کیا تقاضا ہے اور ہمیں کس طرح سے رہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ ہم یہاں اپنی مرضی کر سکتے ہیں، اور ہم دونوں ہی اب اس ایسے رہیں گے جیسے شادی سے پہلے رہتے تھے۔ سمجھو یہ شادی ایک کانٹریکٹ میرج ہے جسے ہم دونوں ہی نہیں مانتے۔ تم اپنے کام سے کام رکھنا اور میں اپنے کام سے کام رکھوں گی، بلکہ ہمیں وہاں پر کسی کو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ یہی صحیح ہوگا، اور فی الحال ہمیں کچھ وقت بھی مل جائے گا یہ سوچنے کے لیے کہ کس طرح اس رشتے سے جان چھڑا لیں۔ اس لیے اب پرسکون رہنا، سمجھ گئے؟ شاہرون، جو کہ اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کی بات سن کر کچھ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ واقعی صحیح کہہ رہی تھی، کم سے کم وہاں وہ دونوں کچھ حد تک سکون سے رہ سکتے تھے۔ یہ میاں بیوی والا ڈرامہ، احترام، عزت، حقوق، فرائض، ان سب سے تو ان کی جان چھوٹ جاتی اور وہ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں سکون سے گزارتے۔ ایک بات کہوں، شکل تمہاری اتنی کوئی خاص نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی تم بات اچھی کر لیتی ہو۔ شاہرون کے کہنے پر وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم کون سا کہیں کے راجا ہو؟ اپنی شکل دیکھیے بندر کہیں کے۔ اس نے ادھار رکھنا کب سیکھا تھا؟ وہ بھی غصے سے بولی تھی۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ اس دنیا میں تم سے زیادہ ہینڈسم اور ڈیشنگ انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس نے ازلین کی بات ہی اس کے منہ پر ماری تھی، جس پر اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ تمیز سے، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ میں نے بس ہاؤس جاب کے لیے دل پر پتھر رکھتے ہوئے وہ الفاظ ادا کیے تھے، ورنہ تمہاری کی شکل دیکھ کر ہی میرا دل بتلانے لگتا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اسے غصے سے گھور کر رہ گیا۔ انہیں یہ آئے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا اور وہ دونوں الگ الگ کمرے میں رہتے تھے۔ ازلین تو بس اپنی ہاؤس جاب میں ہی مصروف تھی، لیکن یہاں آ کر شہرون کافی اکتایا ہوا سا رہنے لگا تھا۔ اپنے پرانے دوستوں کو، اپنے گھر کو، ماں باپ کو، سب اپنوں کو چھوڑ کر وہ یہاں بالکل ہی اکیلا پڑ گیا تھا۔ اور پھر گھر میں جو ازلین کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے، یہاں وہ بھی نہیں ہو پا رہے تھے، کیونکہ وہ یہاں اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ ان دونوں کا سامنا ہی نہ ہو تو بہتر ہے۔ وہ تو اپنے خواب جی رہی تھی اور پھر زندگی میں اتنی مگن تھی کہ اسے کوئی تنہائی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ اپنے گھر والوں کو تو وہ بھی یاد کرتی تھی، لیکن اس کے نزدیک کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اس لیے اپنی خوابوں کی خاطر وہ یہ قربانی بخوشی دینے کے لیے تیار تھی۔ لیکن دوسری جانب شاہرون صبح اٹھ کر آفس جاتا، وہاں بیکار میں مغز ماری کر کے شام کو گھر آتا تو گھر بالکل سنسان، اکیلا اکیلا سا لگتا۔ اس کا یہاں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اسے اب فرصت کے لمحات میسر آئے تھے تو اس کی توجہ اب اس لڑکی پر مذکور ہوئی تھی، جو کہ اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ان دونوں کا سامنا اکثر ڈنر کے وقت ہوتا تھا، اور پتہ نہیں کیوں شاہرون اب اسے لگ ہی نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ شاید یہ نکاح کے 2 بولوں کا اثر تھا کہ وہ اسے ایک کمپٹیٹر، ایک کزن کی ہٹ کر ایک بیوی کی نظر سے دیکھتا تھا، اور اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ وہ اتنی بری بھی نہیں تھی، بلکہ وہ اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ جتنی بھی طرح دار اور ماڈل لڑکیوں سے ملا تھا وہ ان سب سے بالکل الگ تھی، تو وہ غلط نہیں تھا۔ ان کی طرح خواہ میں شو آف نہیں کرتی تھی، نہ ہی اپنا اس پر بلا وجہ میں نچھاور کرتی تھی۔ اس کی ذات پر ایک الگ ہی وقار اور سکونت تھا جو اسے مختلف بناتا تھا۔ اس کی شخصیت شاہرون کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگی تھی۔ شاید یہاں اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ اس کے بارے میں ایسا سوچنے لگا تھا، یا شاید یہ ان کے درمیان بنے اس خوبصورت رشتے کا اثر تھا۔
لیکن ساتھ ہی اسے شدت سے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اس کی بیوی اس کی جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ اسے اکثر ایسے اگنور کر دیتی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، اور اپنی یہ نظر اندازی اسے اب چبھنے لگی تھی۔ ہیلو، ہاں نیہا، میں بالکل ٹھیک ہوں یار، تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، تم فکر نہیں کرو، میں واپس آ جاؤں گا۔ اور ہو یار، رو کیوں رہی ہو؟ میں کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی گیا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ میری جان، تو بس اپنا خیال رکھو، میرا بھی تمہارے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ وہ ہاسپٹل سے واپس آئی تو وہ اس کے سامنے صوفے پر فون کان سے لگائے بیٹھا نظر آیا۔ وہ اونچی آواز میں پتہ نہیں اپنی کس ہوتی سوتی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ وہ کافی تھکی ہوئی تھی، اس لیے وہ اس پر نظر ڈالے بغیر میڈ کو کھانا لگانے کا کہہ کر خود اپنے کمرے میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ وہ شاہرون کے پاس سے گزری تھی، لیکن انداز ایسا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی شاہرون نے غصے سے موبائل صوفے پر پٹکا تھا۔ در حقیقت وہ کسی لڑکی کے ساتھ باتیں نہیں کر رہا تھا، وہ تو بس جیسی ازلین کی گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی جان پوچھ کر شروع ہو گیا، حالانکہ دوسری طرف کوئی لڑکی تھی ہی نہیں۔ وہ بس اسے جلانے کے لیے ہی کر رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، یقیناً اسے فرق ضرور پڑے گا اور وہ پھر اس کے سوال جواب کرے گی یا شاید اس پر چیخے گی، غصہ کرے گی، لڑے گی، لیکن یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ تو ایسے نظر انداز کر کے چلی گئی جیسے وہ اس کا نہیں کسی اور کا شوہر ہو۔ اس کی بڑی مغرور پرسنالٹی تھی، ایسا نہیں تھا وہ کوئی آوارہ انسان تھا جو ہر لڑکی کے پیچھے پڑ جاتا، بلکہ وہ ہمیشہ ایسی ٹھچوری لڑکیوں سے ایک فاصلہ رکھتا تھا۔ اس کا کبھی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر نہیں رہا تھا۔ کالج میں بھی وہ اکثر کسی لڑکی کے ساتھ ہنس کر بات کر لیتا تو صرف اور صرف ازلین کے دکھانے کے لیے کرتا تھا کہ وہ کتنا کول ہے۔ یہ امیج اس نے اپنی ازلین کے سامنے بنا رکھی تھی، لیکن اصل میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ابھی اس نے سوچا تھا کہ اسے جیلس کروائے گا، لیکن وہ لڑکی تو اسے اگنور کر کے چلی گئی تھی۔ آخر کیسی لڑکی تھی؟ اس کا شوہر کسی لڑکی کے ساتھ اس کے سامنے باتیں کر رہا تھا اور اس نے کچھ کہنا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کی یہ بے نیازی زہر لگ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی باوقوف بیوی کی طرح اور باقی بیویوں کی طرح اس کی جانب متوجہ ہو، اس کا خیال رکھے، اس کے لیے پوزیسو ہو۔ وہ ساری عمر لڑکیوں سے دور رہا تھا، لیکن اب اپنی محرم کی توجہ چاہتا تھا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی توجہ کیسے حاصل کرنی ہے، اس لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا تھا۔ اس بات سے انجان وہ لڑکی اس سے مزید بدزن ہو سکتی ہے۔ ازلین اس کے سامنے تو بڑے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اسے نظر انداز کر کے آ گئی تھی، لیکن اپنے کمرے میں آتے ہی وہ جلے پیر کی بلی بنی ہوئی تھی، انتہائی غصے کے عالم میں اپنی مٹھیاں بھیج کے پورے کمرے میں مارچ کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا نیچے جا کر شاہرون کا گلا دبا دے۔ کتنا بدتمیز اور گھٹیا شخص تھا! اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ اب وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی بھی اسی گھر میں رہتی ہے۔ اس کے سامنے ہی پتہ نہیں کس چڑیل کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ تمہارے بغیر دل نہیں لگ رہا، اپنا خیال رکھو۔ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے پیر پٹک کر رہ گئی۔ وہ چڑیل جس دن میرے سامنے آئے گی، اس کے بال نوچ کر اسے گنجا کر دوں گی، پھر دیکھتی ہوں کیسے میرے شوہر پر ڈوڑے ڈالتی ہے۔ اور شاہرون، تم تو بچ جاؤ مجھ سے، تمہارا تو وہ حشر کروں گے کہ اپنے اگلے پچھلے تمام افیئرز بھول جاؤ گے۔ وہ اس وقت انگارے چبا رہی تھی۔ شاہرون کو لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، لیکن یہاں وہ جلن سے پاگل ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا، یہ بات کہیں نہ کہیں اس کے شعور میں تھی کہ وہ شخص اب اس کا شوہر ہے، اور وہ بھی ایک مشرقی لڑکی تھی۔ شاہرون بے شک اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا، نہ ہی وہ اسے پسند کرتی تھی، لیکن وہ اس کا شوہر تھا، اس بات سے انکار کیا جا سکتا تھا۔ وہ پہلے بھی ایسے ہی اس کے سامنے مختلف لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا، لیکن تب اسے سچ میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن اب پتہ نہیں کیوں کیا ہو گیا تھا کہ اس کا دل جل رہا تھا، اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس شخص کا یہ عمل اسے کانٹوں پر گھسیٹ گیا تھا۔ اپنی کیفیت اور حالت وہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ اسے سامنے سے منہ پر کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اس نے ہی تو کہا تھا یہ ایک کانٹریکٹ میرج ہے، دونوں اپنی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ تو اب کس منہ سے سوال جواب کرتی، کون سا حق جتاتی؟ وہ حق جو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا تھا۔ اسے خود پر یہ اب افسوس ہو رہا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ اب بھی چپ نہیں بیٹھنے والی تھی۔ آج وہ دونوں ٹیبل پر آئے تو الگ ہی گرما گرمی کا ماحول تھا۔ دونوں کے چہرے کے تاثرات تنے ہوئے تھے، جیسے دونوں ہی بے انتہا غصے میں ہوں۔ شاہرون سپاٹ سے انداز میں کھانا کھا رہا تھا، جبکہ ازلین کھانا کھاتے ہوئے نظریں کبھی ٹیبل پر رکھے اس کے موبائل پر ڈالتی تو کبھی اس کے سپاٹ چہرے پر کچھ دیر پہلے اپنی اس چڑیل کے ساتھ کیسے مسکرا کر ہنس کر باتیں کر رہا تھا، اور اسے دیکھتے ہی مقابل کا منہ بن جاتا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ ہی توڑ دے تاکہ کسی اور کے ساتھ ہنس ہی نہ سکے، جبکہ شاہرون اس وقت اپنے ہی خیالوں میں مگن اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اتنی پھٹا دل کیوں ہے، آخر اسے کوئی فرق کیوں نہیں پڑتا؟ کہیں ایسا تو نہیں وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے؟
تبھی میں ایک آنکھ نہیں پاتا، ورنہ مجھ میں کمی ہی کیا ہے؟ جب اتنی لڑکیاں میرے پیچھے پاگل ہیں تو آخر اسے مجھ میں ایسی کون سی خامیاں نظر آتی ہیں؟ آپ اتنا بھی برا نہیں ہو کہ محترمہ ایک نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کرتی؟ وہ دل ہی دل میں کڑکڑا رہا تھا۔ شہرون ٹیبل پر ذرا دور رکھی ڈیزرٹ اٹھانے کے لیے جھکا تھا جب اسے دوسری جانب متوجہ دیکھ کر ازلین نہایت چالاکی سے اس کا موبائل اٹھا لیا۔ اس کے وہاں پر صحیح ہو کر بیٹھنے سے پہلے وہ اٹھ گئی تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ راستے میں پڑی پوچھے والی پانی سے بھری بالٹی میں اس کا موبائل پھینک کر اب سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، جسے شاید میڈ نے صفائی کے لیے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ جبکہ شاہرون اپنے غصے میں کچھ محسوس ہی نہیں کر پایا کہ اس کا موبائل نہایت چالاکی سے غائب ہو چکا ہے۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا، جبکہ ازلین کچھ حد تک سکون میں میسر آیا تھا۔ ویسے تو اسے معلوم تھا کہ مقابل کا ہی کیا، شاید ہی دنیا نیا موبائل آج ہی نیا موبائل منٹوں میں خرید لے گا، لیکن فی الحال خود کو سکون پہنچانے کا یہی راستہ تھا۔ وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر وہ یقیناً پورا دن ہی اپنے موبائل پر ان لڑکیوں کے ساتھ لگا رہتا ہوگا۔ یقیناً کچھ دیر موبائل نہیں ہوگا تو وہ تو پاگل ہی ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب شاہرون تو اپنے آپ میں تھا، اس نے تو نوٹس ہی نہیں لیا تھا کہ اس کا موبائل موجود نہیں ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، وہ دونوں اندر ہی اندر اس رشتے کو قبول کر چکے تھے، لیکن منہ سے دونوں ہی کہنے سے انکاری تھے۔ ان دونوں کو یہی لگتا تھا کہ اگر وہ ایسا کچھ کہیں گے تو یقیناً سامنے والا ان کا مذاق اڑائے گا۔ ایک دوسرے کو لے کر وہ اب تک غلط فہمیوں کا شکار تھے۔ شاہرون کا تو یہ حال تھا کہ اس کو آفس میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اب ہاسپٹل کی مینجمنٹ سنبھالنے کا فیصلہ کیا، جبکہ بزنس وغیرہ اس نے مینیجر کے حوالے کر دیا، جو پہلے بھی یہ سب معاملات دیکھ رہا تھا۔ کم سے کم ہاسپٹل کی مینجمنٹ کے بہانے وہ اسے دیکھ تو سکے گا اور اس کے ساتھ بھی رہ سکے گا۔ اس کے ہاؤس جاب کے دوران ڈیوٹی دن میں ہی لگتی تھی۔ ایک بار ہاسپٹل والوں نے رات کی ڈیوٹی لگائی تھی، جس پر شاہروں نے اچھا خاصا تماشا کھڑا کیا تھا اور ان کی وہ بے عزتی کی تھی کہ وہ بیچارے اب دوبارہ کبھی اس کی نائٹ ڈیوٹی لگانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ ہاسپٹل کا مالک تھا، سب جانتے تھے، اور پھر اس نے تو سیدھا سیدھا ڈاکٹرز کو ہسپتال سے نکالنے کی دھمکی دے دی تھی، جنہوں نے اس کی بیوی کو نائٹ شفٹ لگائی تھی، جس کے بعد آج تک ازلین کی نائٹ شفٹ نہیں لگی تھی، جبکہ ازلین اس سب سے واقف نہیں تھی۔ وہ پوری ایمانداری سے اپنے کام میں مگن تھی۔ اس نے کبھی بھی اس ہاسپٹل کے مالک ہونے کا رعب نہیں چھاڑا تھا، وہ باقی سب کی طرح ہی رہتی تھی۔ اف یار، تم نے دیکھا ہے ہاسپٹل کے جو مالک ہیں، آج سے وہ خود ہاسپٹل آیا کریں گے یہاں کی مینجمنٹ وغیرہ دیکھنے کے لیے۔ اور یار وہ اتنے کوئی ہینڈسم اور ڈیشنگ ہے کہ میں کیا بتاؤں، میرا تو دل ہی ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی جب اپنے ساتھ کام کرتی ایک لڑکی کی باتوں پر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ساتھ ہی اس نے گہرا سانس لے کر دانت کچکچائے تھے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دادا جان نے تو اسے بزنس سنبھالنے کے لیے بھیجا تھا، پھر اب خواہ میں ہاسپٹل کی مینجمنٹ میں ٹانگ کیوں اڑا رہا تھا؟ پتہ نہیں اسے اس کا ہاسپٹل آنا برا لگا تھا، یا پھر ان لڑکیوں کو اس کا تعریف کرنا۔ یا بہت کم لوگ یہ بات جانتے تھے کہ ازلین ان کے ہاسپٹل کے مالکوں کی بیٹی ہے، باقی سب اس سے ناواقف تھے۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے روزانہ ہاسپٹل آ رہا تھا، لیکن ہاسپٹل کی مینجمنٹ سنبھالنے کے بجائے وہ تو بس ازلین کے پیچھے پیچھے ہی رہتا تھا۔ جہاں وہ پائی جاتی تھی وہ بھی وہیں پہنچ جاتا تھا، جسے ازلین کے ساتھ ساتھ باقی سب محسوس کرنے لگے تھے۔ ازلین اس کی اس انداز اور رویے پر کافی حیران تھی، لیکن کچھ بھی تھا پتہ نہیں کیوں، لیکن اسے اچھا لگ رہا تھا۔ شاہرون کا اسے چھپ چھپ کر دیکھنا، اس کے پیچھے پیچھے ہر جگہ پہنچ جانا، سب سے نظریں بچا کر ہلکی سی اسمائل پاس کرنا، اور اس کا اسے غصے سے گھورنا، لیکن اس کے باوجود بھی مقابل کا ڈھنائی سے مسکرانا، یہ سب کچھ بہت نیا تھا، لیکن ازلین کو اچھا لگ رہا تھا۔ ہاسپٹل میں باقی سب ڈاکٹرز اور اس کے ساتھ ہاؤس جاب کرنے والی لڑکیاں ازلین سے جلن کا شکار ہونے لگی تھیں، کیونکہ ان کے نزدیک اس نے ہاسپٹل کے مالک کو اپنے پیچھے لگا دیا تھا، جو کہ تھا بھی انتہائی حسین اور امیر، اور یہاں اس پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ سینئر ڈاکٹرز بھی اسے کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ سینئر ڈاکٹر سے یہ بات جانتے تھے کہ وہ دونوں نہ صرف کزنز بلکہ میاں بیوی ہیں۔
ازلین تم ٹھیک ہو؟ یہ کیا ہوا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ ایک لڑکی جو کہ شاہرون کے پیچھے پاگل ہو چکی تھی اور بہت کوشش کے باوجود بھی اس کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام ہوئی تھی، اپنی جلن غصے میں اس نے جان بوجھ کر ازلین کو دھکا دیا تھا، جس کے سبب وہ پیچھے پڑے کانچ کے ٹکڑوں پر گری تھی اور اس کی ہتھیلیاں زخمی ہو گئی تھی۔ وہ کسی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی جو یقیناً سفارشات کے بدل بل بوتے پر اسلام آباد کے سب سے مہنگے اور بڑے ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کے لیے آئی تھی، اور اس کے نزدیک ازلین ایک عام سی غریب سی لڑکی ہے جس کی اس کے مقابل میں کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، کیونکہ ازلین نہایت ہی سادہ لباس پہنتی تھی اور اس کا انداز بھی بہت ہی عام تھا، وہ ذرا بھی مغرور نہ تھی۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو، خبردار جو میری محبت کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اس ہسپتال سے کھڑے کھڑے نکلوا دوں گی تمہیں۔ تم جانتی نہیں ہو میرے ڈیڈ کون ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتی ہے۔ وہ نہایت ہی حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ کسی نرس نے ازلین کو دیکھتے ہوئے اسے فوراً پرائیویٹ روم میں پہنچایا تھا۔ جیسے ہی شاہرون کو خبر ہوئی، پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی پٹیاں ہو گئی تھی، شکر تھا کہ زیادہ گہرا زخم نہیں آیا تھا۔ شاہرون سب کی موجودگی میں اس کے ہاتھ تھامتا تڑپ کر بولا تھا، جس پر وہ سٹپٹا کر اسے دور ہونے کا اشارہ کرنے لگی، لیکن مقابل اپنے ہوش میں ہی کہا تھا، اس کی چوٹ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہاں جان کر اور اس کی جان نکل رہی ہے۔ تم آخر اتنی لاپرواہ کیوں ہو کہ اتنا گہرا زخم لگا لیے تمہیں کچھ ہو جاتا، اندازہ بھی ہے میرا کیا ہوتا؟ وہ سب کا لحاظ کیے بغیر غصے سے آنکھوں میں درد لیے کہتا، اس کی پٹیوں میں جکڑی ہتھیلیوں پر لب رکھ گیا تھا، جس پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ سب کی موجودگی میں ازلین سچپٹا کر اسے غصے سے گھورتی اپنے ہاتھ پیچھے کھینچنے لگی، لیکن مقابل نے گرفت مضبوط کر لی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ میری بیوی کے ساتھ ایسا کرنے کی ہمت کس نے کی؟ مجھے ابھی اس ایوا کو اپنے سامنے چاہیے، ورنہ سب کو کھڑے کھڑے فائر کر دوں گا۔ وہ اب اس کے پیچھے کھڑے ہسپتال کے تمام عملے پر چیخ رہا تھا، جن میں وہ لڑکی بھی موجود تھی جس نے یہ سب کچھ کیا تھا، جو کہ پہلے شاہرون کا یہ انداز دیکھ کر جل کر کوئلہ ہو رہی تھی، لیکن اس کے منہ سے بیوی کا لفظ سنتے ہی اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ ازلین نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا، لیکن ایک نرس نے دیکھ لیا تھا اور شاہرون کی دھمکی سے ڈرتے ہوئے اس نے فوراً اس لڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ شاہرون نے کھڑے کھڑے اسے اپنے ہاسپٹل سے نکال دیا تھا، ساتھ ہی اس پر کیس بھی کیا تھا کہ اس نے اس ہاسپٹل کی مالک اور شاہرون کی بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تب اس لڑکی کو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی صرف شاہرون کی بیوی نہیں بلکہ اس کی کزن اور اس ہاسپٹل کی مالکن ہے۔ اس کی تو رنگت ہی اڑ گئی تھی، وہ بار بار معافیا مانگ رہی تھی، لیکن شاہرون اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آفیسرز اسے گرفتار کر کے وہاں سے لے گئے تھے، جبکہ ازلین حیرت سے شاہرون کا یہ الگ ہی روپ دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ چھٹی لے کر کچھ دیر بعد ہی اسے جلدی واپس گھر لے آیا تھا، اور اسے گھر لاتے ہی اس نے ملازمین کی دوڑیں لگوا دی تھی۔ وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے خدا نہ خواستہ اسے کوئی بہت بڑی بیماری ہو گئی ہو، اسے بستر سے اٹھنے تک نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایسے اس کا خیال رکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ تمام میز وغیرہ وہاں سے جا چکی تھی، اب کمرے میں بس وہ دونوں ہی موجود تھے، جب وہ اچانک بولی تھی، جس پر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مطلب کیا کیا تھا؟ وہ انجان لہجے نے اس سے پوچھنے لگا۔ یہی جو تم نے آج ہاسپٹل میں تماشا کیا؟ وہ اسے بغور گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مقابل کا یہ بدلا ہوا اس کے دل کو بھا رہا تھا۔ تمہیں کس چیز سے مسئلہ ہے؟ اس چیز سے کہ میں نے ہمارا رشتہ سب کے سامنے ڈسکلوز کر دیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، یقیناً محترموں کو اسی چیز کا غصہ ہوگا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کیوں اس بات پر غصہ ہوں گی؟ ہم نے کوئی گناہ تھوڑی نہ کیا ہے، ہمارا نکاح ہوا ہے، وہ بھی گھر والوں کی مرضی سے۔ وہ خوفگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، بولنے کا جیسے آج تک تم نے کبھی مانا ہی نہیں۔ مقابل کے لبوں سے بے اختیار شکوہ نکلا تھا، جس پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تو تم نے کون سا قبول کیا ہے؟ ہم دونوں ہی اس سے خوش نہیں ہیں۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، جس پر وہ کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھے گیا، پھر ایک گہرا سانس لیتا اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ازلین، کیا ہم لوگ ایک بار کوشش نہیں کر سکتے اس رشتے کو نبھانے کی، ایک نارمل لائف گزارنے کی؟ کیا ہم سب کچھ نئے سرے سے شروع نہیں کر سکتے؟ میں تھک گیا ہوں یار اس سب سے، میں ایک پرسکون زندگی جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس کے لہجے اور انداز سے ہی اس کی سچائی کا پتہ چلتا تھا۔ اور تمہاری ان سب گرل فرینڈز کا کیا ہوگا جو آج بھی تمہارے پیچھے پاگل ہیں، جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا؟
مقابل کے کہتے ہی وہ چل کر بولی تھی، جبکہ وہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اسے تو لگا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، تو کیا اسے فرق پڑتا تھا؟ مجھے تو لگا کہ تمہیں ان سب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سچ کہوں تو میرا ان سب سے کوئی تعلق کبھی نہیں تھا۔ وہ تو بس تمہیں جڑانے کے لیے تھا، ورنہ تو مجھے وہ میک اپ سے بھری ہوئی لڑکیاں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ سچ بتاؤں تو آج تک میری کوئی بھی ایک گرل فرینڈ نہیں ہے، کوئی اس دل کو بھایا ہی نہیں۔ کبھی ہاں تمہیں دیکھنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں ضرور کرتا تھا۔ اس کے بعد پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے بے اختیار اپنی ایک دوست کی بات یاد آئی کہ تمہارا کزن کتنا مغرور اور سنگ دل ہے، مجال ہے جو کسی کی جانب متوجہ ہو جائے۔ اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی کہ وہ تو دل پھینک سا انسان ہے، ہر ایک کی جھولی گرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس دن وہ نیہا کون تھی جس سے فون پر بڑے ہنس ہنس کر باتیں ہو رہی تھی؟ وہ اب اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی، جس نے اس کے دل میں آگ لگا رکھی تھی۔ وہ تو تمہیں دکھانے کے لیے، تمہاری توجہ پانے کے لیے ڈرامہ کر رہا تھا۔ فون کی دوسری طرف تو کوئی تھا ہی نہیں۔ مجھے لگا تھا کہ تم جیلس ہو کر میری جان پاؤ گی، لیکن تم نے تو مجھے نظر انداز کر کے میری ساری امیدوں پر پانی ہی پھیر دیا۔ میرا موبائل ہو گیا خراب، ورنہ تمہیں ثبوت دکھا تھا، وہ سب جھوٹ تھا، سیراب تھا۔ پتہ ہے میری زندگی کا سچ کیا ہے؟ تم ہو میری زندگی کا سچ، اور آج کوئی ڈرامہ نہیں ہے۔ میں اس بار سچ میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے ایک موقع دے دو۔ وہ سب کچھ اسے بتا کر امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ اس کی باتوں پر ایمان لاتی سر جھکائے دل سے مسکرا کر سر ہلا گئی تھی۔ مقابل نے نہایت ہی محبت سے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔